بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ہر ذی روح کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا سامنا اس کو کرنا ہے. فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آگے فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا. آگے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا یعنی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. آگے فرمایا فقد فاز، تو شخص کامیاب ہو گیا. دنیا کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات دنیا کے اندر نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. ہر چیز میں اختلاف ہے. مریض کے کسی کو مرض لگا ہو تو اس سلسلے میں ڈاکٹروں کا اختلاف، مسئلے میں علماء اور فقہاء کا اختلاف، اطباء کا اختلاف، طبیبوں کا اختلاف. ہر ایک بات میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ چیز ہے موت. ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر تم موت سے بھاگنا بھی چاہو تب بھی نہیں بچ سکتے. یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر پہاڑوں کو تلاش کر کے پہاڑوں میں اپنے مکانات بنا لو، اس میں بھی تمہیں موت آئے گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے عالم فانی کی طرف جانا ہے، جہاں سے کبھی نہیں آنا ہے. فرمایا کہ جیسے تم زندگی دنیا کے اندر گزارو گے، کما تعیشون تموتون، جیسے تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی. آگے فرمایا کما تموتون تبعثون، جیسی تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا. ہم دنیا کے اندر اگر حقوق اللہ، حقوق العباد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ہماری موت بھی ایسے ہی ہوگی. اگر ہم نے اپنی زندگی کو عیاشیوں میں، گناہوں میں، لغو میں اور فحش میں اور بری باتوں میں، راتوں کو برہنہ فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزاری تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا، ہماری موت بھی ویسے ہی آئے گی. بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسی موت ہم کو آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اٹھائیں گے. ایک ڈاکٹر کا واقعہ آتا ہے. ایک ڈاکٹر بہت اچھے سے جانتا ہے مریض کو، کیونکہ مریض جو ہے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے. ایک ڈاکٹر اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کتاب میں کہ میرے پاس ایک مریض آیا، بہت طبیعت خراب تھی اس کی،
یہاں تک کہ ایسا وقت آیا، آخری وقت تھا، لیکن وہ اپنے ساتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر رکھتا تھا اور ہمیشہ گانے سنتا تھا، اپنے بازو میں رکھ کر کے وہ گانے بجاتا تھا۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، پھر بھی وہ جو ہے گانے ٹیپ رکھا ہوا ہے اور گانے بجاتا ہے۔ ڈاکٹر بند کرتا تو غصہ ہو جاتا، ناراض ہو جاتا، پھر سے چالو کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آخری وقت آ رہا ہے، ڈاکٹر نے بچوں سے بولا کہ کلمہ پڑھو تاکہ آپ کا باپ جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔ جب بیٹے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ ٹیپ چالو کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کلمہ نہیں دہرا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ آخری وقت آیا کہ دنیا سے گانے سنتے ہوئے اور زبان سے گانا گاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا باپ، کہ تمہارے والد نے ایسا کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی موت دی؟ بڑے بیٹے نے کہا کہ میں جب سے بڑا ہوا ہوں تب سے میں اپنے والد صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، ہم لوگ صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تھی اور میرا باپ اٹھتا تھا تو فوراً جو ہے گانے بجانا چالو کر دیتا تھا اور گانے سنتا تھا اور گانے جو ہے اپنی زبان سے گاتا بھی تھا، اور جب تک سو نہیں جاتا تھا تب تک گانے بجتے رہتے تھے۔ تو بولے اللہ کا عذاب آیا، اسی وجہ سے تمہارے باپ کی جو ہے یہ موت ہوئی۔ میں نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی ہم دنیا کے اندر گزاریں گے ویسی ہی موت ہم کو آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا آخرت۔ اللہ والوں کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسئلے پر بحث چل رہی تھی اور ایک شاگرد کو گھر جانے میں لیٹ ہو گیا۔ ایک شاگرد کو گھر جانے میں لیٹ ہو گیا، جب وہ گھر پہ پہنچا تو اس کی بیوی چلانے لگی کہ نہ تمہارے استاد کو کچھ آتا ہے نہ تم کو کچھ آتا ہے، بلا مطلب تم وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ انہوں نے جذبات میں آ کر کے بول دیے کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ کیا فرمایا؟ 1 لاکھ حدیثیں اگر زبانی یاد نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ جذبات میں آ کر کے تو اس نے بول دیا، لیکن بعد میں سوچنے لگا کہ میرے استاد کو اگر نہ یاد ہوئی تو میری بیوی تو مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ وہ بھاگتے ہوئے گئے اپنے استاد کے پاس، کہنے لگے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کو جو ہے 3 طلاق بول دیا ہے کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ تم کو اور تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا۔ تو میں نے جذبات میں آ کر کے 3 طلاق دے دیا کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہیں ہوں گی تو تجھے 3 طلاق۔ استاد مسکرائے اور کہنے لگے کہ جا تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی میں رکھ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور 1 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہیں جیسی تجھے سورہ اخلاص یاد ہے۔ تو ایسی زندگی دنیا کے اندر گزار کے گئے، آخری وقت آیا حدیث پڑھاتے ہوئے، حدیث کا درس دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر گھوم پھر کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم قریب جانا نہیں گوارا کرتے، جا کر کے دیکھیں تو صحیح کہ موت آتی کیسی ہے۔ دنیا سے جاتے وقت وہ کلمہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ جب ہم اپنی پوری زندگی کو گناہوں میں گزاریں گے، گانے سننے میں گزاریں گے، فلمیں دیکھنے میں گزاریں گے، تو آخری وقت میں بھی وہی چیزیں آئیں گی۔ ایک ایسے ہم لوگ بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایک بھاجی بیچنے والا آدمی دن بھر چلاتا رہتا ہے کہ بٹاٹا اتنے روپے کلو، جو بھی چیزیں مرچی اتنے روپے کا، یہ جو چیز بولتا ہے وہ دن بھر چلاتا رہتا ہے، اور رات میں جب وہ سوتا ہے تو نیند میں بھی وہی چیز بولتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پورا دن وہی چیز بولتی رہتی ہے۔ تو جو چیز ہم دنیا کے اندر کرتے رہیں گے، کل موت کے وقت بھی وہی چیز، وہی الفاظ ہماری زبان سے نکلیں گے۔
اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ لینا چاہیے۔ کتاب میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مزاحیہ قسم کے آدمی تھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس جانا چاہ رہے تھے، تو وزراء تھے جو وہاں کے پولیس والے تھے ان کو جانے نہیں دے رہے، لیکن بادشاہ نے اجازت دے دی کہ مطلب ان کو جب بھی وہ آنا چاہے ہمارے پاس ان کو آنے دیا جائے، کیونکہ وہ مزاحیہ قسم کے تھے، تو ہنسی مذاق کے لیے جو بادشاہ ان کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس آئے، تو ہارون رشید نے ایک چھڑی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دی، تو بولے حضور یہ چھڑی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمائے کہ اب یہ چھڑی میں اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے رہا ہوں، اگر آپ کو آپ سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی مل جائے تو اس کو یہ چھڑی آپ دے دیجیے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ہارون رشید کی طبیعت خراب ہو گئی، آخری وقت چل رہا ہے۔ جب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات خبر لگی تو وہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھتے ہیں بادشاہ جو ہے آخری وقت میں ہے، کہنے لگے کہ بادشاہ کہاں کا سفر ہے، کہاں کی تیاری، کہاں جا رہے ہو؟ بولے ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ بولے آپ کا لاہو لشکر نہیں ہے، آپ کے وزراء نہیں ہیں، اور مال و دولت آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، کون سے سفر پہ آپ جا رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا بیوقوفی والی بات کرتے ہو، وہ ایسا سفر ہے جہاں سے انسان دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہارون رشید حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تو کوئی بھی سفر ہوتا تھا اس کی جو ہے مہینوں پہلے تیاریاں کرتے تھے، وزراء آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، پوری مملکت آپ کے ساتھ میں رہتی تھی، یہاں تک کہ مال و دولت بھی آپ کے ساتھ میں رہتا تھا، اور آج ایسے سفر پر آپ جا رہے ہیں جس سفر سے آپ کو دوبارہ واپس نہیں آنا ہے، اس سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، آپ کے ساتھ میں کچھ نہیں جا رہا ہے۔ تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے فوراً وہ چھڑی اٹھا کر کے بادشاہ کو دیا اور کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف تو آپ ہو، کیونکہ ایسے سفر میں آپ جا رہے ہو جس سفر سے آپ کو واپس آنا ہی نہیں ہے اور آپ نے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ ہم دنیا کے اندر کوئی سفر کرتے ہیں، یہاں سے گاؤں جانا ہو تو وہاں کے موسم کے حالات کو پوچھتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے، اگر موسم سردی ہے تو ان چیزوں کو لے کر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اڑنے والا، پہننے والا، کھانے کا سامان، ٹکٹ، تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اور جس سفر پہ ہمیں جانا ہے وہ اتنا لمبا سفر ہے کہ اس کے بعد کبھی آنا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ دنیا کا جو سفر ہے ہمیں 3 سے 4 دن کے اندر واپس آنا رہتا ہے، پھر بھی اتنی تیاریاں کر کے مہینوں پہلے ہم تیاری کرتے ہیں جانے کے لیے، اور جبکہ 4 دن میں 5 دن میں واپس آنا رہتا ہے، لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے جہاں سے واپس نہیں آنا ہے لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ خود لیں۔ فرمایا کتابوں کے اندر کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے۔ جائزہ لینا کیسا؟ آپ صبح سے لے کر کے شام تک، شام کے وقت جب آپ بستر پر جائیں تو آپ اپنا حساب لگائیں کہ میں نے صبح سے لے کر کے شام تک کتنے اچھے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیے، محاسبہ کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے صبح سے لے کر کے شام تک کتنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے والے کام زیادہ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے اور توفیق مانگے کہ اللہ ہم کو اور زیادہ جو ہے اپنی اطاعت کرنے والا بنا، اور اگر گناہ ہوئے ہوں
تو ندامت ہو، شرمندگی ہو اور توبہ استغفار ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ان تمام گناہوں کو معاف کر۔ آج ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ مطلب دنیا کے اندر ایسے ہی زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا حساب لے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرے برابر بھی اگر نیکی کا عمل کیے ہوگے تو اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور اگر ذرے کے برابر بھی تم نے نافرمانی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہوئی ہے، ابھی تو 30 سے 40 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ سے توبہ و استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ ہم نے جو اپنے 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں، فحش میں، بدگوئی میں، بد کلامی میں گزاری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن اس کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جنازے کی نماز میں اسی وجہ سے جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ اے نوح، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال، 1450 سال یا 1400 سال کی زندگی دی، آپ اپنی اس عمر کو، اس زندگی کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ نے اس پوری زندگی کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس 950 سال جو ہے انہوں نے دین کی دعوت دی، 1450 سال کی زندگی کو انہوں نے ایسا بتایا کہ ایک مکان ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے آدمی اندر گھسے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے، یہ درمیان کے جتنے وقت ہیں، بولے کہ اتنا وقت میں نے محسوس کیا دنیا کے۔ تو عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، آج ہم لوگوں کی عمریں دیکھو 60 سے 70 سال۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بڑھاپے میں پہنچیں گے تب اللہ سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑی نہ دنیا میں بھیجا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا آپ سے۔ جیسے ہم کسی کو کوئی سامان بھیجتے ہیں لانے کے لیے تو اس سے پورا حساب مانگتے ہیں کہ آپ کو میں نے 100 روپیہ دیا تھا تو آپ نے 100 روپے کا استعمال کہاں کہاں کیا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے حساب لیں گے۔ یہ تو دنیا کے حالات ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہمارے جو زندگی گزر رہی ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہے، ہم اللہ کے حکم کو مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ایسے الفاظ زبان سے بول جاتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی کیسے توفیق ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ کے کام کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں سود خوری حرام ہے، سود کا لینا اور دینا یہ حرام ہے، لیکن ہم نے صرف سنا ہے کہ حرام ہے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں گھوم پھر کر کے دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ گناہ کا کام ہے ہی نہیں ہے، سود کو لے رہے ہیں، سود کو دے رہے ہیں۔ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اس کو ایسی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ میں نے فرمایا تھا شروع میں، کما تعیسون تموتون کما تموتون تبعثون۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اس پہ جو ہے بات ختم کروں گا
ایک پروفیسر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. وہ پروفیسر بہت ہی خطرناک آدمی تھا. وہ ہمیشہ جو ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، شریعت پر، قرآن پر انگلیاں اٹھاتا رہتا تھا. لوگ منع کرتے تھے کہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے مت نکالو، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے اپنی گرفت میں لے لے تو تم نہیں بچ سکتے. نہیں مانتا تھا، بولتے تھے جاؤ اپنا کام کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک وقت ایسا آیا، جوانی کی عمر تھی، جوانی کا جذبہ تھا، وہ بولتا تھا اپنی زبان سے ایسے گندے الفاظ. ایک وقت ایسا آیا کہ 32 سال کی عمر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے میں اور زبان میں کینسر دیا. وہ تڑپتا رہا، چلاتا رہا، 900 سال تک وہ تڑپتا رہا، موت موت چلاتا رہا، پکارتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موت نہیں دی. بلاخر 41 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. جس گلے سے، جس زبان سے اللہ پر اعتراضات کرتا تھا، شریعت پر اعتراضات کرتا تھا، قرآن پر اعتراض کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں بیماری کو ڈال دیا. یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ ہم جیسا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، آخرت میں تو دکھائیں گے ہی دکھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرے.